حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صحابیت کے درجے میں آ گئے، اور جس میں ایک نگاہ اوپر دیکھی، ایک نگاہ جس کی یعنی رخ مصطفیٰ پہ پڑی نا، تو حضور کا کلمہ پڑھا، بعد میں آنے والے ولی قطب اقطاب غوث ابدال اس کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ کشش ہے چہرے مصطفیٰ کی، عظم نہیں۔ تو جب وہ داخل ہو گئے تو دونوں نیکیوں میں لگ گئے۔ ایک ان میں سے ایسا تھا جو نیکیوں میں زیادہ تیز تھا، زیادہ آگے بڑھتا، خاص تھا۔ وقت گزرتا گیا، جو نیکیوں میں تیز تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا تھا، تو ایک غزوہ میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اب 1 سال تک اس کا دوسرا ساتھی زندہ رہا۔ جب 1 سال گزرا تو اس کا دوسرا ساتھی بھی فوت ہو گیا۔ 1 سال کے بعد یہ فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ بیان فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا۔ سنو، آپ خواب دیکھیں وہ اور ہے، صحابی رسول خواب دیکھیں وہ اور ہے، تو جس خواب پہ رسول اللہ فیصلہ فرما دے وہ اور ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی گل بھی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کا دروازہ ہے۔ وہ دو جو پہلے دوست تھے، ایک پہلے شہید ہو گیا تھا، دوسرا سال بعد اس کا انتقال ہوا، وہی بھی دروازے پہ موجود ہیں۔ تو اندر سے بلانے والا آیا، اس نے آ کر اس کو بلایا جو 1 سال بعد میں فوت ہوا تھا کہ آئیے آپ تشریف لے آئیے، جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب پہلے وہ داخل ہو گیا جنت میں، آپ فرماتے کہ پھر وہ خازن جنت پھر آیا، اور پھر جو سال پہلے غزوہ میں شہید ہوا تھا، اسے آ کر کہا آپ تشریف لائیے، جنت میں داخل ہو جائیے۔ اب اس کے بعد پھر وہ آیا، اس نے آ کر مجھے کہا ارجع، آپ لوٹ جائیے، ابھی آپ کے داخلے کا وقت نہیں ہوا، کیونکہ وہ دونوں بات سمجھنے والی ہے۔ جو 1 سال پہلے فوت ہوا، شہید ہوا غزوہ میں، اس کو جنت میں بعد میں بلایا گیا۔ جو اس کا دوست سال بعد ہوا، شہید نہیں ہوا، اسے جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا۔ صبح جب ہوئی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے یہ خواب بیان فرمایا۔ اب جب خواب بیان کیا تو اس خواب کا چرچا ہونے لگا، یہاں تک کہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ میں نے آپ کو پہلے کہا آپ خواب دیکھیں اور ہے، صحابی رسول خواب دیکھیں اور ہے، کہ جس خواب پہ رسول اللہ فیصلہ فرما دیں۔ اب حضور نے صحابہ سے پوچھا تم تعجب میں ہو، تعجب کر رہے ہو نا؟ صحابہ تعجب میں پڑ گئے نا، بھئی وہ شہید ہوا
کیا ہوا؟ شہید، شہید کی یہ شان ہے، شہید کی یہ شان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے نا، مرتبہ شہادت پہ فیض ہوتا ہے، تو قیامت تک اس کا عمل وہ جاری رہتا ہے، اسے وہاں اس کے ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ حدیث اپنے مقام پر ہے، سوچو جی، اپنے مقام پر ہے۔ اب صحابہ تعجب میں اس بات پر تھے کہ جو شہید نہیں ہوا اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا، جو شہید ہوا اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ سال پہلے فوت ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی نا تو پھر آپ کے اندر رمضان مبارک کی شوق اور بڑھ جائے گی۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم تعجب میں ہو، تعجب کر رہے ہو نا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ یہاں تم تعجب کرو کہ وہ بعد میں فوت ہوا، شہید نہیں ہوا، جنت میں پہلے داخل ہو گیا، وہ شہید ہوا جنت میں بعد میں گیا، تو تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی زندگی میں وہ 1 سال زندہ رہا اور اس نے ماہ رمضان پا لیا ہے۔ کیا پا لیا؟ ماہ مقدس پا لیا، ماہ رمضان پا لیا۔ فرمایا میرے صحابہ اس رمضان میں جو وہ سال زندہ رہا، وہ سجدے کرتا رہا، یا رسول اللہ کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ماہ مقدس پایا، یا رسول اللہ پایا۔ فرمایا بے شک وہ سال پہلے فوت ہوا تھا، شہید ہوا تھا، لیکن یہ سال بعد میں زندہ رہا، نمازیں پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، اللہ نے جنت میں پہلے داخل فرما دیا۔ جنت میں کیا کر دیا؟ نہیں سمجھے گا؟ فقط ادلا کا رمضان، اس نے رمضان پا لیا ہے۔ ایک رمضان ملا اسے فالتو، ایک ماہ مقدس ملا، تو جو پہلے جو شہید ہوا تھا اس کا ساتھی، اللہ نے اس سے پہلے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ وہ ماہ مقدس رمضان المبارک، اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں، آنے والا ہے۔ اس میں 3 اعلانات جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، حدیث پاک، حدیث بخاری اور حدیث مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ مقدس آتا ہے، اس کا چاند جب نظر آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وفی روایت ابواب الجنہ، اب جنت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے سنے ہو جی حضور کے غلاموں، جنت کے دروازے کھل گئے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ حضور کے غلاموں، آؤ حضور کے امتیوں، دروازہ جنت کا ایک نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں کیا ہو؟ داخل ہو۔ جنت کے دروازے کھل گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، اور وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، کے جہنم کے دروازے کیا ہو گئے؟ بند۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے کھلے ہوئے، جنت کے کھلے، جہنم کے بند، آسمان کے کھلے، رحمت کے دروازے کھلے، تو پھر بھی جو جنت میں داخل نہ ہو سکتے، دوسرا راستہ ہی بند ہے نا، جہنم کا راستہ ہی بند ہے۔ یہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہیں، آسمان کے دروازے کھل گئے، رحمت کے کھل گئے، تو پھر بھی جو جنت میں داخل نہ ہو سکے، اس سے کوئی بڑا بدقسمت ہے؟ اس سے تو بڑا بدقسمت نہیں ہے نا، کہ جو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، تو پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مبین، اللہ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں کملی والے نے کیا فرمایا؟ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین قید ہو گئے، جکڑ دیے گئے، شیاطین جکڑ دیے گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے
اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے کھول دیتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، اور حضور کے امتیوں جہنم کو بند کر دیا، تمہارے بڑے دشمن کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور امت محمدیہ نیاز جدید کو جٹاتے جاؤ، سر سنگوں میں رکھ کر خدا کو بناتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ سمجھ آگئی؟ ہاں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اچھا، جنت کے دروازے کھلے ہوتے پھر بھی لوگ گناہ کرتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ شیاطین تو ہو گئے قید، شیاطین کیا ہو گئے؟ قید، تو پھر بھی گناہ۔ ہاں جی، کئی تو ایسے ڈیٹ ہوتے ہیں، ڈیٹ کا لفظ میں نرم بول رہا ہوں، نرم، ویسے ان کے لیے سخت لفظ ہونا چاہیے۔ ایک روزہ نہیں رکھتے، دوسرا جناب شریعام کھاتے ہیں، شریعام معاذ اللہ سگریٹ پیتے ہیں، ایک تو روزے نہیں رکھتے، دوسرا رمضان کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں ماہ مقدس کی۔ بدقسمت ہے وہ آدمی، کملی والے نے فرمایا ہاں جی کہ اس ماہ رمضان میں بھی محروم ہو جائے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شیاطین قید ہو گئے، شیاطین جن کو قید کر دیا جاتا ہے، ایک آپ کا ہمارے اندر کا نفس ہے، اندر کا نفس جان دینا، ہاں جی، یہ مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، اسے کمزور کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اب کمزور کرنا پڑتا ہے۔ روزے آدمی رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اٹھے گھنٹے جناب نوجوان آشکاتا پڑھ کے چکیاں جا کے لٹے جانے۔ کملی والے نے فرمایا بندہ مومن جلدی مسجد میں جاتا ہے تو دیر سے آتا ہے، سمجھ آئی نا؟ جلدی مسجد میں تو سکون ہے، ہاں جی، تو جب تراویح آپ پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، سجدے کریں گے، اندر کا نفس بھی مرے گا، کمزور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی، آپ سے کسی نے پوچھا آپ گناہ نہیں کرتے، ماشاءاللہ نیک ہیں، تھوڑا نفس سے اندر اللہ مر گیا ہونا ہے؟ فرمایا نہیں، اہلی کبھی کبھی زندہ ہو جانا ہے، کھڑا ہو جانا ہے۔ میں کیسے؟ بلا جب میں جاتا ہوں نا گلی سے، بازار سے گزرتا ہوں، کس سے گزرتا ہوں؟ اب بازار سے گزرتا ہوں، گلی سے گزرتا ہوں، مسجد، لوگ کہتے ہیں بایزید جا رہا ہے۔ کیا کون جا رہا ہے؟ بایزید بستامی جا رہا ہے۔ تو پھر میرے اندر وہ جاگتا ہے، ہاں جاگتا ہے۔ اس لیے جو بندے اپنی انا پسند کرتے ہیں نا، انا بابا جی کوئی ٹھاٹ بات میرا نہ ہو رہے تھے، میرا فلاح، وہ بظاہر انہیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اندر کے نفس کو طاقتور کر رہے ہوتے ہیں، اندر کا جو نفس ہے۔ تو یہ جو کہ موجود ہوتا ہے اور اسے کمزور کرنا ہوتا ہے، تو وہ روزے آپ رکھیں، اپنی انا کو ماریں، اور جناب تراویح پڑھیں، مسکینوں کی خدمت کریں، یتیموں کی خدمت کریں، بیواؤں کی خدمت کریں، روزوں کے جو روزے دار ہیں ان کے روزے افطار کرائیں۔ اچھا سوال ہے آپ سے، ہم کہتے ہیں بولو نا، شیطان نے گناہ کر دیا، فیصلہ دیا ہے، اتنے کہنے نا بھئی شیطان نے کیا کر دیا ہے؟ فیصلہ دیا ہے، یا شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور تھوڑے کو سوال ہے، اینا کو سنو کیتا سی کہ در سے قرآن سننے والے، اور تھوڑے کو سوال ہے، ویسی کہنے کہ شیطان نے جناب فیصلہ دیتا ہے، کہ جب شیطان گمراہ ہے ویسی فیصلہ سی، اتنا شیطان ہی کون سی؟ اور کوئی شیطان ہی سی؟ کون ہی سی نا؟ بھائی جب ایک سجدے کرتا سی نا، یہ سجدے کرتا سی، فرشتہ سی، ہاں جی، ایک گمراہ ہوا پھسلا، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اے اندر طرف اس نے پتہ کیا سی؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ قرآن نے بیان فرمایا، شیطان کہنے کا اس نے تکبر کیا کہ میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنے، ان کو سجدہ کیسے کروں؟ اس کے تکبر نے اس نے پھسلا دیا۔ جہاں ماہ مقدس میں شیطان کو جکڑ دیے جاتے ہیں، پر یہ شیطان تو نہیں مرتا، اس کو مارو گے جب یہ کمزور ہو جائے گا، جب یہ کمزور ہو جائے گا، پھر نہ تم رات کی تاریکی دیکھو گے، نہ اندھیرا دیکھو گے، نہ جناب آندھیاں دیکھو گے۔ جب آواز آئے گی اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو تمام کام چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں سر کو سجود ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی،
اس کو مارو، اندازہ دیکھو اے کھلا ہے۔ اس وقت آدمی جناب رمضان شریف روزے نہیں لگے، گناہ کر بیٹھتے ہیں لوگ، تراویح نہیں پڑھتے، نماز تراویح تو سنن ہے، نماز فرض نہیں ادا کرتے، تو وہ اپنی بدقسمتی پہ رویا کریں۔ کیوں؟ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ وہ سجدے نہیں کر سکتا، بات سمجھ آئی؟ وہ سجدے نہیں کر سکتا۔ تو ماہ مقدس تمہیں مل گیا، ماہ رمضان مل گیا، اور میں آخر میں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتا دوں۔ پہلی رمضان کا پہلی رمضان اگر چاند نظر آ گیا تو پہلی ہو جائے گی انشاءاللہ، ورنہ کل ہو جائے گی۔ آج جو تنگ دست ہیں کہتے ہیں رزق میں کشادگی ہو، ویسے رزق حلال مانگنا چاہیے، حرام سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ سے حلال مانگا کرو، تے حرام سے بچنے کی پناہ مانگا کرو۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ جو تنگ دست ہے رزق میں کشادگی چاہتا ہے، فراخی چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، پورا سال برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، برکت ہی برکت ہوگی، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ چاند نظر آئے پہلی رات ہو، قرآن کھول لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اول آخر دروشی پڑھنا آپ نے، سورہ فتح پارہ نمبر 26، چھوٹی سورت 29 آیات ہیں، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ رزق حلال میں برکتیں ہوں گی، اللہ وسیع کر دے گا رزق آپ کا۔ اور حضور کے غلاموں، اس ماہ مقدس میں شاید اگلا اللہ تعالیٰ دعا فرما ہم پہنچا دے، ماہ مقدس تک پہنچا دے، اگلا نصیب ہو یا نہیں ہوگا۔ کتنے دوست ہمارے ساتھ چلے گئے نا؟ نہیں ہے، ہاں کوئی پتہ نہیں، کوشش کرو غریباں دے کم آؤ، مسکیناں دے، یتیماں دے، اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا ہے اس کو جلدی دیا کریں، پھر اور یہ نہیں کہ وہ آپ کے دروازے پہ آئے۔ میں نمائش ہو رہی ہے، فلاں صاحب کی تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، شرم سے ڈوب نہیں مرتے؟ کسی غریب کو تھیلا آٹے کا دیتے ہوئے جناب فوٹو بنواتے ہو، ٹھیک ہے جی، آج جی گھی دیا جا رہا ہے جی، کیوں لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہو؟ اسلام یہ ہے، اسلام کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اسلام وہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں عمر کے قائدوں پہ گلہ اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں بجا دیتا ہے۔ ہاں جی، اسلام یہ ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو گھروں پہ بلاؤ، انہیں دھکے دلاؤ، پھر ایک تھیلے کا آٹا پھکرا دو، ایک گھی کا ٹینا پکڑا دو۔ نا 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 نا، کسی کی خدمت کرنی ہے نا، کملی والے نے فرمایا یہ ہاتھ دے کسے پتہ بھی نہ ہو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ہاں جو صاحب حیثیت لوگ ہو جناب، غریبان گھر راشن پٹاؤ، دسترخوان پیچھے تھے آپ کے جناب بچے ہو بڑے بڑے جناب پکوان کھا رہے ہوں، اس سے غریبانہ بھی ہاتھ کے، غریبانہ بھی ہاتھ کے۔ یہ ہے کمال قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے گداگر بنا دے۔ شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، کہ تمہیں دار دار کے اوپر بھیک مانگنے والا نہیں بنا دیا؟ اس لیے جناب روزہ افطار کرائے لوگوں کا، جو بندہ کسی کا روزہ افطار کراتا ہے نا، کسی بھی کا آپ نے کرا دیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ نہیں کہ غریب کے کرانے کسی کو نہیں ہے، غریب تو کسی کے کرا دے، تو جتنا ثواب آپ اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سحری رکھیں، سحریاں کرائیں، افطاریاں کرائیں، اور اس کے حلال میں وسعتیں ڈالیں، تو جو اور سیدھا نہ کے تو خدا کا خوف کرے ہو۔ ہاں جی، نجائز منافع نہیں کمانا، ٹھیک ہے، بلکہ ماہ مقدس میں جو چیز عام 10 کی ہے اس کو 5 پہ لے آؤ، 8 پہ لے آؤ، 7 پہ لے آؤ۔ یہ نہیں ہوتا ہے آپ تو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، شہروں کے بعد بڑے بڑے دکاندار جناب 10 کی چیز 15 پہ بیچی، 20 پہ بیچی، پھر 27 عمرے پہ جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں۔
یہ تو رکھے رہا ہے غریبہ دا مال کھا 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 نہ اپنے جناب کھولو منہ چیزاں نو کم کرو کم کرو غریباں نو فائدہ پہنچاؤ ٹھیک ہے مسکیناں نو فائدہ پہنچاؤ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے رزق حلال عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھا کھا کے تو خدا کا خوف کرو. ہاں جی نجائز منافع نہیں کمانا ٹھیک ہے بلکہ مائع مقدس میں جو چیز عام 10 کی ہے اس کو 5 پہ لے آؤ 8 پہ لے آؤ 7 پہ لے آؤ. یہ نہیں ہوتا ہے آپ تو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں شہروں کے بعد بڑے بڑے دکاندار جناب 10 کی چیز 15 پہ بیچی 20 پہ بیچی پھر 27 عمرے پہ جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں. یہ تو رکھے رہا ہے غریبہ دا مال کھا 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 نہ اپنے جناب کھولو منہ چیزاں نو کم کرو غریباں نو فائدہ پہنچاؤ ٹھیک ہے مسکیناں نو فائدہ پہنچاؤ تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کو کہاں سے رزق حلال عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.